اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کے بیان کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کا ذکر کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام نہ ہو تو اس سے دنیا میں اور کسی کے حقوق کی اہتمام کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قوانین سے بچنے کے لیے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر اور غائب مجبور کرنے والی ہے وہ صرف خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ خوف خدا اور تقوی صرف توحید ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف تعلقات اور رشتہ والوں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔ فرما رہے ہیں کہ حقوق ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید، اور اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اہتمام نہیں کرتا تو اس سے دنیا داری کے جو حقوق ہیں، رشتہ داری کے جو حقوق ہیں، اس کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا داری کے جو حقوق ہیں ان پر جو انسان کو جس چیز سے وہ ادا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی صرف توحید ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور آگے اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے ساتھ یعنی کہ متصل والدین کے حقوق کو بیان فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات، انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عام اسباب وہی اس کے وجود کا سبب ہیں، اور بچپن سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور اس کے بقا کے ضامن ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے متصل بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انشکروا لی ولوالدیک، یعنی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ لفظ احسان لایا گیا، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرو، اور یہ بھی داخل ہے جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات بھی ان کی کرو۔ یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں۔ یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی تب بھی اولاد کے لیے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح والدین کی اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے اسی طرح اس کے بے انتہا فضائل بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لڑکا اپنے والدین کا فرما بردار ہو جب بھی وہ اپنے والدین کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید بیان ہوئی،
اس کے بعد جو سب سے پہلا حق رشتہ داروں میں اور ہمارے معاشرے میں سب سے پہلا حق بیان فرمایا وہ والدین کے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے حقیقی مالک ہیں، لیکن ظاہری طور پر سب سے زیادہ احسانات جو بندے پر ہوتے ہیں وہ اس کے والدین کے ہوتے ہیں۔ ماں اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر والدین کی خوشی دیکھنے کو ہوتی ہے، اس کے جو پھر اس کے آگے کے مراحل ہیں، تمام مراحل میں ہر مرحلے میں وہ بیمار ہو تو والد پریشان، والدہ پریشان، اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں جوان ہونے تک سارے اس کے والدین وہ کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یورپ کے وہ آ گئے ہیں، ہمارے اولڈ ہاؤس بن گئے ہیں، اس میں دیکھیں والدین بیچارے ایسے پڑے ہوتے ہیں 9 مہینے، 1 سال، 2 سال اولاد جو ہوتی ہے وہ ملنے کو بھی نہیں جاتی۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو حج مقبول، اور حج مقبول وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس کے قبول ہونے میں اس کا ثواب ملتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج کل ہم اپنے والدین سے کیا کرتے ہیں، 18 سال کی عمر ہوتی ہے ہم اپنے حکم چلانے لگ جاتے ہیں، والدین کے آگے بولتے ہیں، حالانکہ اس کی کئی احادیث میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ اب بد دعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار، اور آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، اور آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ہمیں والدین کے خاص خیال رکھنے چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ والدین اگر کہیں کہ اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو چھوڑ دو، فضائل اعمال میں آتے تو وہ بھی چھوڑ دو، تو اس لیے ہمیں والدین کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کے آگے نہیں بولنا چاہیے ان کی، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں والد راضی تو اللہ تعالیٰ راضی، والد ناراض تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے کل ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ جو شخص بوڑھا ہو گیا، نہ وہ فی الحال روزے رکھنے کی طاقت ہے اس کے پاس، نہ ہی آئندہ پوری زندگی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ دے گا۔ اب فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ فدیہ 3 طرح سے ہوتا ہے، 3 طرح اس طریقے یہاں بتائے گئے۔ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر کوئی سامان دے دے یا اس کی قیمت دے دے، یا صبح و شام پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا، یہ بھی شریعت میں اس کو بھی فدیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے فدیہ دینے کے بعد اگر کبھی طاقت آ گئی یا بیماری سے تندرست ہو گیا تو سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔ پھر یہ نہ سمجھے کہ اب بس روزے معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ طاقت آ گئی، اس کے پاس بیماری سے تندرست ہو گیا تو روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ تیسرا جو ہے فدیہ دینے میں اختیار ہے، چاہے تو رمضان کے شروع یا آخر میں پورے مہینے کا فدیہ دے دے، یا ہر روزے کا فدیہ اسی دن دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔